بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہوں، تو ہم ان کو حیات طیبہ، پرسکون اور اچھی زندگی عطا کر دیں گے، اور ہم ان کو ان کے اجر کا بہترین بدلہ عطا کریں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ گزشتہ درس میں بھی اسی آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارنے کے کچھ اصول آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کیے تھے۔ اس میں سب سے اہم اور بنیادی چیز اعمال صالحہ ہے۔ پھر اعمال صالحہ میں نیک عمل چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کسی عمل کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کسی عمل کو حقیر اور چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیک عمل کو چھوٹا نہ سمجھو، جب اس کے کرنے کا داعیہ اور دل میں خیال آ جائے تو اس کو کر گزرو۔ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اگر تم کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے ہو، ملتے ہو، تو خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، فرمایا یہ بھی نیکی ہے۔ کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر عمل بہت بڑا عمل ہے۔ عین ممکن ہے جس عمل کو آپ چھوٹا سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں، اس عمل کا داعیہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا ہو، اور پھر اس عمل کو کرتے ہوئے اخلاص بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں۔ عمل بھی ہوا، اخلاص کے ساتھ بھی ہوا، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے، اور اس کی قبولیت پر گویا کہ بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مل جائے گی اور جنت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کسی عمل کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی عبادات، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، فرمایا ان کو بھی کر گزرو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک انسان گناہ گار ہوتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یہ نیکی کر لوں، اور یہ خیال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فوراً شیطان آتا ہے اور شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے، بھئی تم نے تو سارا دن گناہ کیے، ساری رات گناہ کیے، اتنے عرصے سے تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، یہ نیکی کر کے کیا ملے گا تمہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اس وسوسے کو نہ سوچو، اس کا تصور بھی ذہن میں نہ آنے دو۔ بس جو دل میں داعیہ پیدا ہوا، خیال آیا، فوراً اس کو کر گزرو۔ عین ممکن ہے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں اور قبولیت عطا فرما دیں۔ خاص طور پر اخلاقیات کے باب میں، معاملات کے باب میں، تو معمولی معمولی نیکیاں بھی ان کو بہت بڑا سمجھ کر لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں تصوف اور صوفیہ میں ایک عجیب بات آج کل رائج ہو گئی ہے کہ جو بھی شیخ اور صوفی اور بزرگ ہوگا
اس نے کبھی مسکرانا نہیں، اس نے کبھی بے تکلف نہیں بیٹھنا، ہمیشہ تکلف کے ساتھ۔ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اور خاص طور پر وہ حضرات جو تصنع کرتے ہیں اس میں، ان کی حالت تو بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نے جب بھی آپ سے ملاقات کی اور جب بھی میں نے آپ کی نظروں کے ساتھ اپنی نظریں ملائیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے مسکرا اٹھا، اور آپ کے چہرہ انور میں میں نے ہمیشہ تبسم پایا۔ یہ سنت ہے، مسکراتے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس حالت میں بھی ہوتے، باہر کے معاملات میں بڑی بڑی پریشانیاں اور بڑے سخت ترین حالات بھی آپ کو درپیش ہوتے، لیکن جب آپ گھر تشریف لاتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ، ہنستے ہوئے اور خوشی کے ساتھ آپ گھر میں تشریف لاتے تھے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب مرد گھر میں داخل ہوتا ہے، فرمایا وہ اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور پھر بیوی بھی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ فرمایا ان دونوں کو اللہ تعالی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، اس کے چہرے میں تبسم اور مسکراہٹ آتی ہے، اور بیوی بھی دیکھ کر مسکرا پڑتی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو آج کل بڑا عجیب ماحول ہے، مرد نے اپنی بیوی کے سامنے بہادر اور جناب باروب ہو کر کے جانا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی جو بڑے بزرگوں میں سے تھے، بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے صرف تمہاری مسکراہٹ تمہاری بیوی کے لیے حلال کر دی ہے، اور باقی دنیا کے تمام مردوں کی مسکراہٹوں کو اس کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اب ساری مسکراہٹیں اس کے لیے حرام ہیں، اب اگر تم اس کو پیار اور محبت کی مسکراہٹ نہیں دو گے تو پھر گھر کا ماحول کیسے بنے گا؟ اس کی عفت اور عصمت اور پاک دامنی کیسے باقی رہے گی؟ اور اس کی نظروں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ فرمایا اس کے لیے ہر شریف اور نیک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اچھی مسکراہٹ اور خندہ پیشانی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے آئے، تاکہ اس کی نظر ساری دنیا سے ہٹ کر صرف اپنے شوہر تک محدود ہو جائے۔ اور اگر شوہر اس کو ایذا اور تکلیف پہنچائے گا، اس پر ظلم و ستم کرے گا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے، ہمارے کردار سے ہے، ہمارے معاملات سے۔ ان نیکیوں کا خیال بھی کرنا چاہیے اور ان نیکیوں کو اہتمام سے کرنا بھی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کوئی بھی ہو، ہر مخلوق کے ساتھ ہمدردی، ایثار اور رحمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صاحب
بڑی شدت کی پیاس میں مبتلا تھے، مسافر تھے، سفر کی حالت میں تھے، ان کو پیاس لگی اور اس پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ پانی کی تلاش میں نکلے، ایک کنویں پر پہنچے اور اس کنویں میں نیچے اترے اور پانی لیا اور اپنی پیاس بجھائی، اور جب باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک کتا زبان نکالے پیاس کی شدت کی وجہ سے بڑی تکلیف اور اذیت میں ہے۔ تو اس کو فوراً خیال آیا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی ہوئی تھی اسی طرح اس کو بھی تو پیاس لگی ہوئی ہے، یہ تو ذی جگر والی مخلوق ہے۔ چنانچہ وہ دوبارہ نیچے اترا اور پانی لے کر کے آیا اور اس کتے کو بھی پانی پلایا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کی مغفرت فرما دی، چھوٹی سی نیکی ہے۔ اور ایک حدیث میں، ایک روایت میں ایک فاحشہ عورت کا ذکر ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے، زانیہ عورت نے یہ نیکی کا کام کیا، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک مخلوق کتا ہے، اس کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو گئی، فرمایا سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ اور ہماری اس امت میں، یہ امت تو اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب امت ہے، اللہ تعالیٰ کو اس امت سے بڑا پیار ہے، ہماری وجہ سے نہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے۔ دو واقعے عرض کرتا ہوں، توجہ سے ان کو سنیں گے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے مفسر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی، جن کے خاندان کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں اور پورے بر صغیر میں قرآن اور حدیث کے علوم آج بھی باقی ہیں اور پڑھائے جا رہے ہیں، بنیاد اور ذریعہ یہی حضرات بنے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کے والد محترم شاہ عبد الرحیم صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے دو واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ، ایک دفعہ یہ تشریف لے جا رہے تھے اور ایک شاگرد بھی ان کے ساتھ تھا، راستے میں ایک نالا آیا اور اس میں کتا گرا ہوا تھا اور وہ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، نکل نہیں سکتا تھا، بڑی تکلیف میں مبتلا تھا۔ شاہ صاحب نے جب اس کو دیکھا تو اپنے شاگرد سے کہا کہ بچے اس کو ذرا نکال دو۔ تو اگلے لمحے شاہ صاحب نے دیکھا کہ اس نے بڑا عمدہ لباس پہنا ہوا ہے اور یہ تھوڑا سا تردد میں ہے کہ میں کیسے آگے بڑھوں اور اس کتے کو نکالوں۔ تو اسی اثناء میں شاہ صاحب نے فرمایا بچے تم ٹھہر جاؤ ذرا، اس کو روک دیا اور خود آگے بڑھے اور بڑی جلدی سے اس کتے کو باہر نکال دیا۔ چھوٹا سا عمل ہے اور ایک حقیر مخلوق ہے، اس کو راحت پہنچا دی۔ اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، دوسرے واقعے کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ حضرت سفر پر جا رہے تھے، راستہ بڑا تنگ تھا، دیہاتوں میں جیسے ہوتا ہے پگ ڈنڈی ہوتی ہے، وہاں سے حضرت جا رہے تھے اور سامنے سے کتا آ رہا تھا۔ اب شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس کتے کے ساتھ میرا مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیسے ہوئی۔ بعض حضرات تو لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب نے اپنے نفس سے خطاب کیا اور اس کی تعبیر یوں فرما دی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کتے سے کہا اب یہاں سے تم گزرتے ہو یا میں گزروں، اور اس راستے کے دائیں بائیں گندگی تھی، غلاظت تھی۔ تو اس کتے نے مجھے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو اترنا چاہیے۔ میں نے اس کو کہا نہیں مجھے نہیں، آپ کو اترنا چاہیے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا میں ایک مکلف انسان ہوں اور تو مکلف نہیں ہے، مجھے حکم ہے پاک اور صاف رہنے کا، اور مجھے اس پاکی اور صفائی کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور تیرے لیے ان چیزوں میں سے کوئی بھی حکم نہیں، لہذا تجھے نیچے اتر جانا چاہیے اور مجھے راستہ دینا چاہیے۔
اس کتے نے کہا اگر میں نیچے اتر گیا اور تم یہاں اوپر سے گزر گئے تو تمہارے جسم اور کپڑوں کو تو گندگی اور نجاست نہیں لگے گی، البتہ تمہارے دل پر ایسی گندگی اور نجاست آئے گی شاید جس کا دھونا تمہارے بس میں نہ ہو۔ یہ ظاہری گندگی یہ تو پانی سے صاف ہو جائے گی، لیکن وہ جب دل گندا ہوگا اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں میری چیخ نکل گئی، میں نے اس کی بات سمجھ لی کہ جب تو گزرے گا اور تیرے ذہن میں اور تیرے گمان میں یہ ہوگا کہ میں افضل ہوں، اور تیرے دل میں یہ بڑائی اور عجب، اس کی گندگی جب تمہارے دل میں آئے گی، یہ اتنا بڑی گندگی اور اتنا غلاظت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تم کیسے پاک ہو سکتے ہو؟ فرماتے ہیں فوراً میں نیچے اترا اور اس کتے کو راستہ دیا، کہیں دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں اس سے افضل ہوں۔ میں نیچے اترا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں نے اس کو راستہ دیا، وہ کتا گزر گیا۔ یہ دو واقعات میری زندگی میں پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فرمایا عبد الرحیم ان دو واقعات کی وجہ سے ہم تمہیں ایسا علم عطا کرتے ہیں، ایسا علم جو بہت کم کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ میں نے تمہارے دل کو تمام گندگیوں سے اور نجاستوں سے، چاہے وہ عجب کی نجاست ہو، تکبر کی نجاست ہو، جتنی بھی گندگیاں دل کے حوالے، ان سب سے میں نے تمہارے دل کو پاکیزہ بنا دی، دل صاف ستھرا ہو گیا۔ اب یہ چھوٹی سی ایک نیکی ہے، چھوٹی سی، لیکن اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ جب قبولیت نصیب ہوئی تو پھر اس کا ثمرہ اور اس کا فیض آپ دیکھیں، آج پورے بر صغیر میں شاہ عبد الرحیم اور شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا فیض اور انہی کی برکات ہیں۔ نماز ہو رہی ہے، روزہ ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کو پڑھا سمجھا اور سمجھایا جا رہا ہے، ختم نبوت اور یہ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، دعوت و تبلیغ ہے، درس و تدریس، یہ سارے شعبے انہی حضرات کے مرہون منت ہیں۔ اسباب کے درجے میں ان حضرات کی خدمات ہیں کہ آج ہم سب مسلمان بھی ہیں اور قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، سیاستہ ہو یا حدیث کی کوئی کتاب ہو، سفیان ابن عجینہ اور سفیان ثوری یہ دونوں حضرات ایک ہی زمانے کے ہیں، بغداد اور کوفہ کے رہنے والے ہیں، اساتذہ بھی ان کے ایک ہیں، تلامید اور شاگرد بھی ان کے ایک ہیں، اور ساری زندگی حدیث پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ بخاری میں ان کی روایات موجود ہیں، بہت بڑے عظیم محدث تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو فرماتے ہیں میرا گمان یہ تھا کہ میں نے اتنا بڑی خدمت کی ہے حدیث کی، تو اس حدیث کی خدمت پر اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائیں گے، لیکن جب وہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا کوئی نیک عمل قبول نہیں کیا، ایک چھوٹی سی نیکی ہمیں وہ اچھی لگی، بس ہم نے اس کو قبول کیا اور اس کی وجہ سے ہم تمہاری مغفرت کر رہے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میں بڑا حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا، یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ فلاں موقع پر جب تم حدیث لکھ رہے تھے اور تم نے سیاہی میں قلم ڈبویا اور پھر اس کو اٹھایا، ایک پیاسی مکھی اس قلم پر آ کر بیٹھی اور تم نے دل میں خیال کیا کہ یہ مکھی بیچاری پیاسی ہوگی، آپ نے وہیں پر قلم روک لیا اور مکھی نے جتنا اس کو طلب تھی سیاہی کو چوس کر اپنی پیاس کو بجھایا، جب تک وہ مکھی اس سیاہی سے نہیں ہٹی تم نے اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دی، جب اپنی مرضی سے وہ مکھی وہاں سے چلی گئی تو پھر تم نے اپنا وہ کام شروع کر دیا۔ فرمایا میری چھوٹی سی حقیر مخلوق مکھی کے ساتھ جو تم نے حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا، فرمایا یہ نیکی ہمیں پسند آ گئی اور اس نیکی کی برکت سے ہم نے تمہاری مغفرت فرمائی۔ اب یہ چھوٹی سی مخلوق ہے، انسان تو بڑی چیز ہے،
آج انسان کو قتل کر رہا ہے۔ یہاں چوٹی کے قریب خانپور کا واقعہ پچھلے ہفتے جو پیش آیا سب نے سنا۔ ماں اور بیٹی کے نکاح کے لیے جہیز کا سامان لے کر کے آئی، اور بیٹے نے جب گھر ان کو دیکھا اور کہا جی اتنا مہنگا اور اتنے پیسوں کا سامان لے کر کے آئی ہو، تو ماں کو کہا اور اسی وقت اس کو قتل کر دیا۔ ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اولاد کے ہاتھوں ماں باپ محفوظ نہیں ہے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے محفوظ نہیں ہیں۔ آج اگر اخبارات کو اٹھایا جائے، جہاں یہ جھوٹ کا پلندہ ہیں، جہاں اس میں ظلم کی داستانیں ہیں اور عجیب عجیب واقعات ہیں، وہاں اس میں ایک خوبی بھی ہے کہ یہ ہمیں اپنا آئینہ بھی دکھا رہے ہیں۔ ہم اپنا آئینہ دیکھ سکتے ہیں، ہم کس پانی میں اور کہاں کھڑے ہیں، کیسے کیسے ظلم 2 سال 3 سال 4 سال کی بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے اس معاشرے میں، قرآن پاک کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پچھلے ہفتے یہاں واقعہ ہوا قرآن پاک کی بے حرمتی کا، ختم نبوت کا کیا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس پاکستان جیسے اسلامی مملکت میں ناموس رسالت محفوظ نہیں، ختم نبوت محفوظ نہیں، قرآن پاک محفوظ نہیں، تو یہ انسان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ آج انسان بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ المیہ ہے اور بہت بڑا حادثہ ہے۔ تو ایک چھوٹی سی حقیر مخلوق اس مکھی کے ساتھ تھوڑا سا اچھا برتاؤ اور اچھا معاملہ کر لیا، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اس لیے فرمایا کوئی بھی نیک عمل ہو چاہے وہ چھوٹا سا کیوں نہ ہو، جب دل میں اس کا خیال آئے تو فوراً اس کو کر گزرو، اس کو چھوڑو نہیں۔ اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب مسیح الامت رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے ہیں، جب نیکی کا داعیہ دل میں آئے تو یہ وارد ہے، اللہ کا مہمان ہے۔ حدیث میں اس کو وارد کہا، یہ وارد ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر کرو اور فوراً وہ نیکی کر گزرو، اس کو کل پہ نہ چھوڑو۔ شیطان کہتا ہے جی ابھی چھوڑ دو جی، کل کر لینا، بعد میں کر لینا، نہیں، چاہے وہ چھوٹی سی نیکی کیوں نہ ہو۔ صدقہ کرنے کا خیال آیا، کل پہ نہ چھوڑو، ابھی کر لو۔ نماز پڑھنے کا خیال آیا، فوراً شروع کر دو۔ وضو کرنے کا دل میں تصور اور خیال آیا، فوراً وضو کر لو۔ کوئی بھی نیک کام ہو، جب اس کا دل میں خیال آئے تو پھر سوچو نہیں، اس کو کر گزرو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک داعیہ ہے، ایک وارد ہے، ایک مہمان ہے جو آپ کے پاس آیا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ نوافل ہیں، خاص طور پر صبح بعض دفعہ دل چاہتا ہے اشراق پڑھ لیں، پھر سستی ہو جاتی ہے۔ دل چاہتا ہے چاشت کی نماز پڑھ لیں، یہ ہیں تو نفل نمازیں، لیکن جب ان کا خیال آ جائے فوراً پڑھ لینا چاہیے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہی ہوا کہ کوئی بھی نیک عمل ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب بھی دل میں اس کا خیال آئے فوراً کر گزرنا چاہیے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو اس سے بچنا چاہیے، نیکی چاہے چھوٹی سی کیوں نہ ہو اس کو کر گزرنا چاہیے، گناہ چاہے چھوٹا سا کیوں نہ ہو اس سے بچنا چاہیے، اور کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جب انسان یہ کہتا ہے نا یہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر صغیرہ ہے تو کر لوں گا، فرمائے اس خیال سے پوچھنا اور اس خیال سے کرنا، یہ گناہ پھر صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی نے تو بڑی عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا سانپ کے بارے میں تو کبھی نہیں پوچھتے یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چھوٹا ہے تو رہنے دو جی، کوئی حرج نہیں، اور آگ اور انگارہ چنگاری اس کے بارے میں بھی کبھی نہیں سوچتے، چلو جی یہ چنگاری ہے چھوٹی سی کپڑوں میں، اس کو رہنے دو۔
یہاں نقصان نظر آ رہا ہے۔ فرمایا گناہ بھی چاہے چھوٹا سا کیوں نہ ہو اس کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اب جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پرسکون اور حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔